باقی رحمن اللہ اگر جہان ہے تو او آخرت دا ہی ہے۔ ہر شخص دنیا تو ٹر جاونا ہے، کسی بھی اس دنیا دے اتے باقی نہیں رہنا۔ بڑیاں بڑیاں ہستیاں اور بڑے بڑے نواب لوگ آئے، لیکن ہر ایک اپنی زندگی دا لمحہ گزرے دے ہوئے دنیا تو چلے گئے نا۔ اللہ رب العزت لوگاں دی اصلاح واسطے پیغمبراں دا سلسلہ شروع کیتا تاکہ پھٹے ہوئے لوگوں کو، رستے تو بھٹکے ہوئے لوگوں کو، اللہ تو دور تھائے ہوئے لوگوں کو اللہ دے قریب کیتا جاوے، اور دنیا کو دسا جاوے کہ تہاڈا خالق کون ہے اصل، تہاڈا مالک کون ہے اصل، تہاڈا رازق کون ہے اصل، تہاڈی موت حیات دا مالک کون ہے اصل، تہاڈی عزت ذلت دا مالک اصل کون ہے۔ یہ دنیا کو دسا جاوے تاکہ دنیا کو پتہ چل جاوے خالق تے مخلوق دے ماں بین فرق دا۔ ہر دور دے اندر پیغمبر آ کے محنت کیتی ہے اور لا الہ الا اللہ دی دعوت دیتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ کے لا الہ الا اللہ دا پرچار کیتا ہے تے دعوت دیتی ہے، لیکن جیرے مخالف لوگ ہیں انہاں دی کوشش ہے کہ کسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو دور کیتا جاوے تاکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل اے منن واسطے تیار نہ ہوئے، حتیٰ کہ اتنے تک آکھن لگ گئے کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تو سیاح کو صلی اللہ علیہ گل سمجھ آدھی پئی نے، اگر سمجھ نہیں آدھی تو یہ کوئی بند چا کرے نہیں تو یہ کوئی بند چا کرے نہیں، گل مقصد گل سمجھ آوے اس گل حتیٰ کہ دشمن ہمیشہ ہر وار کھیدتا ہے، دشمن ہر حربہ کھیدتا ہے، دشمن ہر چال چلتا ہے، دشمن ہر محبت طریقہ اختیار کرے دا ہے، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بھی خلاف ایک دشمن چال چلے آئے، وہ چال چلے آئے تے آج دی تک محمد الرسول اللہ دا جرا دشمن آج دی تک وہ چال چلتا آندا ہے۔ صرف کیوں چلا ہے، کداں کولو چلا ہے، وہ جری چال چلا ہے اصل دے چال دا طریقہ یہ ہے کہ کسی طریقے نال محمد الرسول اللہ دے لوگ گل نہ سنن، یہ طریقہ تے فن ہا انہاں دا، یہ انہاں طور طریقہ کیتا اور چال آئی یہ کو بڑھاؤ جیتا ہی نے تے چلا کدا 40 سال نبی پاک گزاری کھڑے دشمن چال نہیں چلا، حالانکہ اگر جدی پشتی دشمن ہوندا تو جدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دشمن جدی پشتا ہوندے تو تا معصوم بچے دا بھی دشمن ہوندا ہے، وہ تا دو کوشش ہوندی ہے تاکہ دشمن دی اگے نسل ہی نہ ہوئے، لیکن 40 سال دا عرصہ گزر گئی ہے، 40 سال محمد الرسول اللہ انہاں دے اندر رایا ہے، جمع بھی اٹھائی ہے، محمد الرسول اللہ دی شادی بھی اٹھائی پئی ہوندی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک زندگی بھی اٹھائی پہ گزرے دن، لیکن دشمن اس ویلے چال نہیں چلی، دشمن اس ویلے چال چلدا پیے جدہ محمد الرسول اللہ دے سر دے ہوتے اللہ پاک نبوت دا تاج رکھیا ہے، اس ویلے دشمن چال چلدا ہے، تب معلوم ہویا اے دشمن اصل محمد الرسول اللہ دی اصل جان دا دشمن نہیں، اصل خدا دے کلام دا دشمن ہے۔
تو اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جان دا دشمن ہوندا تو بچپن ہی محمد الرسول اللہ دا دشمن ہوندا. وات 30 سال محمد رسول اللہ جدہ عمر پاتی ہے وات اس ویلے دشمن ہو گیا. جدہ 35 سال کو چڑھیا جوانی اس ویلے دشمن ہو گیا. 33 سال دی عمر چ دشمن بنیا. 25 سال دی عمر چ دشمن بنیا. 18 سال دی عمر چ دشمن بنیا. لیکن محمد رسول اللہ دا اس وقت کوئی دشمن نہیں بنیا. 38 سال تک بھی دشمن کوئی نہیں بنیا. ہر کوئی امین بھی آدھا صادق بھی آدھا القابہ نال بھی سدے دے ہوندے ہیں. جدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پہ بن دے ہیں اس ویلے دشمنی نال پہ بن دے ہیں لوگ. معلوم ہویا کہ اصل جری دشمنی ہے خدا دی توحید نال دشمنی ہے. تو اگر محمد الرسول اللہ دی حقیقتا ذات نال دشمنی ہو دی تو حقیقی گل ہے محمد رسول اللہ دے نبی بنن تو پہلے ہی دشمن ہوئے نا. محمد رسول اللہ نال جدہ دشمن بنے ہی نہ پائے صرف اس گالو تو محمد رسول اللہ الہ الا اللہ دا نعرہ کیوں مرہدا ہے. اس وجہ تو دشمن بنے محمد پاک دی ذات دے بھی دشمن بنے تے اللہ دی گل دے بھی دشمن بنے تے اس گالو اس وقت تو دشمن ایک حربہ اختیار کیتا ہے جرا آج نہیں تک دشمن حربہ اختیار کرے دا ویدہ ہے. اس ویلے آکھن لگے کہ جدن دا محمد رسول اللہ آیا ہے 40 سال دی عمر گزاری ہے. 40 سال تک امین بھی ہا صادق بھی ہا سچا بھی ہا سونا بھی ہا ساریاں گلاں ہیں. لیکن ہن جڑے 40 سال دے عرصے دے اوتے اللہ رب العزت نبوت دا تاج سر تے رکھے لا الہ الا اللہ دا جڑے پرچار کیتے ہی نے اس ویلے دشمن بن گیا. آکھن لگے ہن آ کے یہ بندہ اپنے پیو ڈاڈے دے مذہب تو ہٹیا ہے. حالانکہ پہلے بھی کوئی مذہب تا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایو مذہب اسلام ہی ہے ملت ابراہیم ہی ہے اللہ کو وحدہ لا شریک ہی منے دے ہے. لیکن جس ٹائم اعلان کھڑ کے کہتے دے لا الہ الا اللہ اس ویلے محمد رسول اللہ دی لوگوں دشمنی نال سوار کے دی دشمن بننا شروع ہو گئے ان پہ 40 سال دا عرصہ گزاری کھڑے نا. اس ویلے دشمن کوئی نہیں پیا بندا جیرے لا الہ الا اللہ دی آواز پہ کرے دے اس ویلے دشمنی بھی شروع پہ ہوندی ہے. تو سونے بھئی نبی پاک 40 سال تو پہلے کہ چاچے وٹا مارا ہوئے کدی کہیں مولوی کو سونا ہوئے تو کسی خطیب کو سونا ہوئے کہ محمد رسول اللہ 40 سال تو پہلے فلانے کنبے نال محمد رسول اللہ دی دشمنی آندی پائی ہے. نہیں یہ جی تو صحیح نہ لا دیتے نہیں اپنے ہٹاؤ یہ تو صحیح میں جا دیتے بھیڑے اللہ رب العزت اطلاع صحیح کام کرنے میں تو موبائل ہے ساؤنڈ تو 40 سال دا عرصہ محمد رسول اللہ پہ گزرے دین پر کسی نال دشمنی نہیں پہ چل دی کسی نال جدی پشتی بھی دشمنی نہیں پیان دی سارے باویں چودھری انتامی صادق محمد رسول اللہ کو کھڑے آدھل باویں نواب انتامی سچے کھڑے آدھین پائے لوگوں کو مثالہ کھڑے دے دین پائے اللہ پوتر دے وے تئیو جیان دے وے جی میں عبداللہ دا پوترہ پیا سونا بھی کے دائے پیا سچا بھی کے دائے پیا اخلاق بھی کتنے سونے پائے کتنا با ادب پیا کتنے سونیاں صفتان لائے پیا اتنی سونی صفتانا لقب بھی محمد رسول اللہ کو دے دے کھڑے ہیں پائے. لیکن جدہ 40 سال دار سے گزردا ہے اللہ رب العزت جدہ نبوت دا تاج محمد رسول اللہ دے سر تے رکھدا ہے پیا جتھوں کولو ڈپٹی شروع پئی ہوندی ہے لا الہ الا اللہ دی اتھوں کولو دشمنی بھی پیرا پہ رکھ دی دشمن بھی اتھوں کول پہ بڑھ دے نا اللہ دا رسول لا الہ
الا اللہ دی آواز پہ دین پائے مکے والے سمجھیں دے دعائیں دو لا الہ الا اللہ دا مطلب کیا ہے پیا لا الہ الا اللہ کے لا الہ الا اللہ دے اندر کیڑی چیز ہے پئی آخر ایو جیاں تا کلمہ ہے پیا تو مکے والے بھی بجھ گئے دو لا نال ساڈے پلے پھکا بھی راونا کوئی نہیں سچ پھکا بھی راونا کوئی نہیں لا الہ الا اللہ دا بھی نعرہ مرے دے کھڑے پے سکا چاچا پتھر ماں چاہ کے بھی مرے دا پیے پیے محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ دا نعرہ مرے دے پائے پائے کمبے قبیلے والے دشمن پہ بن دے پائے ایتھے لا الہ توحید دی ویٹ پہ رکھی دیے تے اج دشمنی دی ویٹ پہ رکھی دیے جیرے لا الہ الا اللہ بنے سن ویندے توحیدی بن دے ویسن اللہ رب العزت دی توحید دی بنیاد یا رکھے دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تو پہلے کوئی اللہ رب العزت دا خالص نہ گھننا والا کوئی نہیں کوئی اللہ کوئی سدیندا ہے نال حبل کوئی آواز کھڑا مریندا ہے اللہ کوئی صدا مریندا ہے تے نال لاتا کوئی صدا کھڑا مریندا ہے اللہ بھی مشکل کشا اللہ بھی حاجت روا اللہ بھی غیب دان اللہ بھی نفع نقصان دا مالک اللہ ہی بگڑیاں بناون والا تے نال نال بیت اللہ دے اندر 360 بت رکھی کھڑے نہ دے نہیں حبل بھی ساڈا مشکل کشا ہے اے لات بھی مشکل کشا ہے اے منات بھی حاجت روا ہے اے بھی نال نال اٹا رکھے کھڑے ہیں پے تے جڑا اللہ دے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ دا آواز پہ اٹھے دن اج خدا دی دنیا دے اتے 600 سال تو بعد لا الہ الا اللہ دی پکار شروع پئی ہو دی ایتھوں کولو بنیاد پئی بن دی لوگاں دے ایمان دی تے ایتھوں کولو بنیاد شروع ہو دی پئی محمد رسول اللہ دی دشمنی دی وی جڑے مندے گن لا الہ الا اللہ کو او محمد رسول اللہ دے سچے یار تے اصحاب بن دے گئے پائے تے جنہاں لا الہ الا اللہ کو نہیں منیا باویں چاچا بھی کیوں نہیں تاں وی دشمن بن دے گئے پائے آج تو ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدا کے تے بڑے آسان ہو گئے باش وسا مسلمان ہے اے یارو مسلمان صدا بڑا آسان ہے مسلمان پڑھ کے بھی کھانا بڑا مشکل کام ہے پیا جتھوں لا الہ الا اللہ پیا شروع ہو دے اسی بندے کو پتھر پہ لگ دینا تے جیرا لا الہ الا اللہ پیا منے دے اسی کو اٹھا دے پچھوں نہ دے لتا مخالف جانے بن کے چیرو چیر پہ کریں دینا انہاں دے اتے آگ دے بھامبڑ بھی پہ بڑھ کے دینا کیوں دوئی پہلا مسئلہ جو شروع ہوندہ پائے اگے تا سارا کھاتا رلا ملا آپی اگے تا ہکو کچھ جو ہاسے پائے اگے سارے جو سبرا بارا سے پائے لیکن یہ محمد رسول اللہ کے پھوٹ پا دیتا ہے پیا اس ساڑے معبودوں دن نفی چکی تید اللہ تو سوا الہ کوئی نہیں الہ ہے تا ہکو اللہ اے واحد بندہ ہے جائیاں کے رولا پاتا ہے ہون تک کٹھے پائے کے بیت اللہ چوے دیا سے تلات منات جا پلیٹا میں بھر کے گھنوے دے ہو دیا سے اگے مان کے اتھے سیما دیا پلیٹا میں رکھ دیا سے یہاں جی سب سمدہ پلیٹا رکھ دے ہو دیا سے اگے مان کے مٹھائیاں بھی رکھ دیا سے سارے تبرکان کھان دے بھی ہوں دیا سے بڑے خوش ہوں دیا سے بابے جی دی تبرک والی چیزیں پئی لیکن جدن دے محمد رسول اللہ ہے 40 سال دا عمر دے عرصہ گزاری کھڑا ہے پیا ہون تک تک کدی نہ نسگی دی تے ہون آ کے نعرہ مارے دو خبردار اے جڑا پلیٹا رکھ دے ہوئے بھی حرام نجائز تے حرام ہی نہیں پئی جنہاں اللہ تو سوا جنہاں کو سدے دے پکرے دے وے پر اے بھی شو دے کچھ نہیں کر سکدے اے تا اپنی جان دے وارث بھی نہیں جرے جان دے وارث نہیں ہوں مشکل کشات حاجت روا کی بیوس اے توحید دی اٹ رکھی توحید دی اٹ پہ رکھ دی انہوں دشمنی بھی پلے دی پئی آکھا لگے کہ کریے ایک کے گھر دے وچ دو فرد ہو گئے ایسا ایک فرد ہو گئے جیرا ساڑھے پیو ڈاڑے دے مذہب تے بیان دا ہے ایک فرد ہوئے جیرا اس نوجوان دے گل من کے
ایندے نال رل گئے آکھن لگے جی کرو صبر دا گھٹ بھری آؤ آخر ایک دن وفات تا پا ونجنا ہے جدائیں وفات پاوے سی وت ہٹ کے پیو ڈاڈے تے سب کا مذہب دے اوتے واپس آتا سو وات ہوئے کرے سو جی اگے کرے دے آسے لات کو بھی پوجے سو منات کو بھی پوجے سو ابل کو بھی پوجے سو وت انہاں دے نا دے نیازی دے سو نظراں بھی دے سو انہاں دے نا دے دے گئی پکے سو خیراتاں بھی کرے سو وتوں میں کھاسو پیسو ایک چیز بنوے سی ب اتنے تک گھوٹ بھرو تو سہی انتظار کرو تو محمد پاک تے موت جدا سی تاں ساڈی جان چھٹ سی ایو جے کلمات کھڑے بولے دے اللہ رب العزت سورۃ الانبیاء دے اندر فرمایا اے پھر فرمایا ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد میرے محمد دے دشمنوں یہ تا گل او کرنا تو محمد رسول اللہ وفات پاوے سی تے اساں جیندے راسوں اگر محمد رسول اللہ وفات پاوے سی تے جیونا ہمیشہ تو سوی دشمن دی موت تے تا او خوش ہوون جیرے بندے کو یقین ہوئے تو میرے تے موت کوئی نہ سی ایک گلہ تا میرے محمد رسول اللہ دے بارے بعد اج کرائے پہلے میں کو اے دسو تو آدھے ود کے بھی کوئی جین دے ود ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد اے دسو جتنے تو آدھے ڈاڈین پڑ ڈاڈین جھر ڈاڈین ساری نسل تو آدھی آندھی پئی تو آدھے ڈاڈ کے پتہ دے بھی چیز دے بدل کوئی 200 سال علاوے کوئی 150 سال علاوے ہائی سب کچھ جگہ دار 150 سال علاوے کوئی 50 سال علاوے دسو کوئی ایو جیاں ہے پیا جیرا پہلے جیدہ بداوے آنکہ کوئی نہ 200 سال گزار کے بھی کوئی ٹور گئے کوئی 150 سال گزار کے ٹور گئے کوئی 90 سال گزار کے ٹور گئے نہ پائے فرمایا تو اگر بشر جتنے بھی پہلے گزرے اگر ہمیشہ وہ نہیں رہے تو ہمیشہ تو سب کوئی نہ رس ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد جتنے بھی میں انسان بنائے نہ پائے جتنے بھی بنائے نہ پائے کوئی انسان ہمیشہ واسطے نہیں آیا ہر کوئی کھاندا گیا اپنی زندگی گزرے دا گیا تے ٹردا گیا اے پیا اگر میرے محمد رسول اللہ دے بارے تو سان دے وفات پا گئی ویسی تاں ساڈا مذہب اساں پہ اڈا دے والے دے پرچار کرے سو تو سن کے نو میں کو دساؤ کہ نہیں بشر ہمیشہ میری آئے پیا اگر وہ وفات پا ویسی تو ہمیشہ رامنا تو سمجھ تک کوئی نہیں ایک موقع دے ہوتے اللہ دے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک دے ہوتے کپڑا کیتا ہوئے پی بیماری دے عالم دے اندر منبر تے آ کے بیٹھے نہ پائے اتھائی بائے کہ محمد رسول اللہ خطبہ دیتا ہے پیر خطبہ دے دن آدھنو سجڑو اللہ رب العزت ایک بندے کو اختیار دیتا ہے پیر دنیا تے راسے یہ ساڑے کو آنا چاندہ ہے پیر اللہ رب العزت فرمائے پیر اس بندے کو دو کری تھائی دنیا تے رانا چاہمیں دنیا تے جتنا نعمتہ نہ ساتواڈے کو حاضر کر دینے آئے پائے ایشو عشرت تھائی دنیا تے دے دینے آئے پائے تو سادے کو لانا چاہے تا جی بسم اللہ یہ گلنا کھڑے کرے دن محمد رسول اللہ منبر دے ہوتے پائے کہ حضرت ابو بکر صدیق ایک کونے دے اندر پیچھے بیٹھا پیا اگے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے پائے حضرت ابو بکر صدیق کونے جبائے کہ روندہ بیٹھا ہے پیا اتھائی روندہ رہی یا گل سوڑ کے کہ وہ دو اللہ دے رسول لگے فرمایا خجر بین الدنیا والآخرہ اللہ رب العزت
اختیار دیتا ہے دنیا چ رہنا چاہے یا آخرت ساڈو آنا چاہنا ہے پیا حضرت ابو بکر صدیق کونے چ بہ کے روندے بیٹھے نوچا اگے صحابہ بیٹھے نا پیچھے ویکھ کے ویندے روندا کون ہے حضرت ابو بکر صدیق روندے بیٹھے نہ پائے یہ روندے روندے پیچھے صحابہ کرام بولن لگ گئے پائے یار پتہ نہیں بڈھڑا کیوں بیٹھا روندا ہے پیا اللہ دے رسول تو کہے بندے دے بارے گل آکھیے اللہ رب العزت کو اختیار دیتا ہے تو دنیا تے رہنا ہے تے تھئی میوے دی ساں دنیا تے رہنا ہے تے تھئی لذتاں وی دی ساں دنیا تے رہنا ہے تے ہر چیز وی اساں تے کوئی تھئی دیونا چاہنے ہیں تو اگر ساڈے کو لاونا چاہے تے جی بسم اللہ پتہ نہیں بڈھڑے کو کہ ہو گئے تو کیوں روندا بیٹھے کیوں نہ رویا تو محمد رسول اللہ دا ساری زندگی تو نال ساتھ گزارا اس پہ سفر وچ بھی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نال ہے اگر حجر وچ بھی ہے نال حضرت ابو بکر صدیق ہے غار دے وچ ہے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے حوصلہ بھی دے دے ودن تے نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے پائے رو دے بیٹھے تو سمجھ گئے تو بندہ کون ہے پہ لیکن باقی صحابہ دے نظرو الہ ہذا الشیخ ویکھو تو صحیح بزرگ کو روندا تا ویکھو صحیح کیوں پیا روندا ہے پیا حضرت ابو بکر صدیق سمجھ گئے تو بندہ خود محمد رسول اللہ ہے پیا کیوں تو اللہ دے رسول خود فرمایا پیا جدا پیغمبر کسی دی بھی موت قریب آندی ہے بھئی اللہ رب العزت کو اختیار دیندا ہے تو ایتھے دنیا تے راستے یا ساڈے کول آنا چاہنا ہے پیا اج معلوم تے محمد رسول اللہ دی زندگی دے تھوڑے دی پیر باقی رہ گئے پائے اس گلو اللہ رب العزت محمد رسول اللہ کو اختیار پڑے لے ایتھے رہنا چاہنا یا ساڈے کول آنا چاہنا ہے پیا ایویں دہاڑے گزرتے محمد رسول اللہ دی زندگی دے لمبے ایویں دہاڑے گزرتے گئے اللہ دے رسول دے تے بیماری دی شدت بھی ہوندی گئی ہے بھئی ایک موقع تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیماری دی حالت دے اندر حضرت محمد رسول اللہ بیماری دی حالت دے اندر ایر پائے تاں دو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دی جھال دے مبارک دے اندر ایر پائے تے اس ویلے ویکھیا تو حضرت عبد الرحمن آ گئے حضرت ابو بکر صدیق دے بھرا پوترا ایر پائے اما عائشہ دے بھرا ایر پائے مسواک لئی ودے ایر پائے تے مسواک ودے چوسے نے ڈنڈا تے بیٹھے مرے اللہ دے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویکھے تے میں بار بار تکتے رہ گئے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرما دیے اللہ دے رسول بول نہیں سکدے بیماری دی شدت اتنی زیادہ ہو گئی ہے بھئی میں ویکھیا تو جڑا محمد رسول اللہ اتا پے دیر پائے معلوم ہی جوندا تو مسواک دی تڑپ کرے دیر پائے جدا میں کہ یا رسول اللہ اگر تہاڈی اجازت ہوے تے مسواک دی ضرورت ہے تے مسواک لے کے دیواں بول تے سکدے کوئی نہیں ایویں سر مبارک ہلا کے ادنا عائشہ مسواک چاہیدا مسواک چاہیدا اے پیا یہ سارے گلاں بخاری شریف وچ موجود ہیں حدیثاں کتے موجود ہیں بخاری شریف دے اندر موجود ہے بالکل مسواک چاہیدا ہے بول نہیں پا سکدے سر مبارک میں ہلا کے آدن عائشہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرما دے میں مسواک لائے دیتا بھرا کونو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں پکڑایا ہے موج پہ مرے دیر موج پہ مرے دیر اپنے ڈنڈا مبارکہ تے پہ مرے دیر میں کو محسوس ہوئے تو مسواک ذرا ساختے پھر مسواک ساختے میں کو محسوس ہوئے میں کہ یا رسول اللہ اگر مسواک ساختے تو اڈی اجازت ہوئے تو میں مسواک تو کو نرم کر کے دینی ہوں یہ کون ہے بھائی بولو بولو یہ مسلمانہ دی ماں دی بھائی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ میں نرم کر کے دینی ہوں سیر مبارک ہلا کے ادر عائشہ مسواک ساخت میں وہ مسواک لائے اپنے دندہ چبایا چبا کے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وت پکڑوایا، اللہ دے رسول وت مسواک کیتا ہے، وت مسواک کی تو نے ایو تا موقع جتا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرما دیے کہ اللہ رب العزت میرے تے بڑے احسان کیتے ہیں کہ جداں اللہ دے رسول وفات پاتی اس دیوار دہاڑی واری بھی میری اپنی آئی، کیوں تو اللہ دے رسول اپنی بیویاں دے مابین واری مقررہ کیتی ہوئی آئی، ہر رات ایک ایک بیوی کولوانی کے راندے ہوندے آئے، اس موقع دے ہوتے واری بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو لائی پے، دوجے نمبر دے ہوتے میرے سینے دے ماں بین ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمان دے پے، تریجے نمبر دے ہوتے محمد رسول اللہ دی دنیا دا آخری دیاڑا پیا، آخرت دا پہلا دیاڑا پیا بندا جداں اللہ رب العزت میرا تے محمد رسول اللہ دا لال لعاب جمع چا کیتا، مسواک چبان دی صورت دے اندر او دیار تائی اللہ دے رسول ایویں پیالہ نال پانی دا بھرا پیا ہے، اب پیالہ ایویں ہاتھ بڑے دل پیالے دے وچ بوڑ کے اپنے چہرے مبارک دے ہوتے ہوئے پھیرن ادین للموت سکرات، بار بار ایو کم پہ کریں دینا تا دو اتے وے دن دن اللہم فر رفیق لالا، اللہ سیاں میں اتے آمنا چاہنا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرما دیے تو میں سمجھ گئی ہاں تو ہوں رسول اللہ ساڑھے کول نہیں راونا چاہندے، کیوں جدہ اللہ دے رسول محمد الرسول اللہ سیت دے عالم چاہینا اس ویلے ہی گل فرمائی محمد رسول اللہ کہ اللہ رب العزت جس نبی کو موت دیندا ہے او کو موت دیوان تو پہلے اختیار دیندا ہے دنیا تے راسے یا ساڈے کول آونا چاہے، میرے کو پتہ لگ گیا تو محمد رسول اللہ کو اختیار مل چکا ہے پیا، ہن دنیا تے نہیں رہنا چاہندے اللہ کول وجنا چاہندے ہیں پائے، تاں دو اللہ دے رسول محمد رسول اللہ ایویں ہاتھ مبارک اتے اٹھایا ہے، انگل اتے کیتی بار بار اتے پوے دے آئے پائے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرما دیے تو میں سمجھ گئی ہوں تو ہن سادے پڑھو نہیں پڑھان دے یہ لفظ پایا در اللہم فی الرفیق لالا، اللہم فی الرفیق لالا، اللہ سیاں میں اتے آمنا چاہنا، اس گلو امام بخاری رحم اللہ باپ بدے ہے اسی کلمے دے ہوتے تیرے کل کوئی پوچھے چاہ او انسانا مسلمانا او عاشق رسول صدا مانا لیا محمد رسول اللہ دے نا دے ہوتے اپنی جانا فدا کرنا لیا، اگر کوئی پوچھونا لیا تیرے کل پوچھے تو دسا محمد رسول اللہ جرے 23 سال دے 63 سال دی زندگی گزاری ہے 23 سال دی نبوت دی زندگی گزارے اس پہ محمد رسول اللہ دی دنیا دا آخری کلمہ کہہ رہا پیا تو تو آکے محمد رسول اللہ دی دنیا دا آخری کلمہ اللہم فی الرفیق لالا، تیرے کل کو پوچھے چاہ دو آخری دنیا دے ہوتے کہہ رہا کلمہ کر کے گئے تو کہ اکثر اللہم فی الرفیق لالا، ایک کلمہ محمد رسول اللہ دی دنیا دی زندگی دا آخری کلمہ ہے، دنیا دی زندگی دا آخری کلمہ ہے، اس تو بعد اور کلمہ کوئی نہیں دے آکھا، ایمیں ہاتھ اتے چوائے روح پرواز ہو گئی، محمد رسول اللہ دا ہاتھ والا واپس بدن دے ہوتے آئے والا پیچھے ہٹے آئے، اللہ دے رسول محمد رسول اللہ دنیا تو ٹر گئے ان پائے تے زیادہ مشہور بھی ہوا کہ 12 ربیع الاول دا دہاڑا پہ محمد رسول اللہ دنیا تو لگے گئے ان پائے، صحابی آدن اللہ دی قسم پیا
ایو جی وقت آیا ہے معلوم ہوئے دنیا دی ہر چیز رو دی پئی محمد رسول اللہ دی جدائی دے اندر اوے کملیاں جتھے محمد پیو بھی فوت ہو بنے تاکلے اتھے خوشیاں مناونا پتران دا کام نہیں ہوندا اتھے تو محمد رسول اللہ پوری کائنات دا سردار محمد رسول اللہ وفات بھی آندا ہے ساری دنیا رو دی پئی محمد رسول اللہ دی جدائی دے اندر معلوم ہو دے ککھ بھی رو دے کھڑے محمد رسول اللہ دی جدائی دے اندر سارا دھیرا پی اچھا آئے پیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ نہیں گئے ہوئے جب محمد رسول اللہ وفات پہ پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ آمین سویرے سویرے ادن یا رسول اللہ اگر تو کوئی اجازت ہوئے وفات جری دیوار پہ پہ دن محمد رسول اللہ تو میں فلانا کام کی تھی ہمیں فرمایا ٹھیک ہے ونجو ونجو میری طبیعت بہت چنگی الحمدللہ آج طبیعت میری اچھی ہے پئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لو کچھ دن بارو صحابہ دستا صحیح محمد رسول اللہ دی سیعت کی وے پئی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما دل بہت چنگی ماشاءاللہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ٹھیک نصیحت مان دین پائے یا گال ٹوروے دین باہر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مولد گھن کے لگے گئے پائے تاں جتھے مقام تے پہنچل پیچھے آبادہ لگے تو محمد رسول اللہ وفات پا گیا حضرت ابو بکر صدیق بندہ بھیجیا ہے بان کے پتہ تکارے کہ آبادہ پیاں لگ دیا ہے پائیاں اکل لگے بالکل ماں سچی محمد رسول اللہ دنیا تے نہیں رہے اور محمد رسول اللہ دا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے کیرا ٹھکانہ دی فاطمہ اے اما فاطمہ رضی اللہ عنہ فرما دی میرا ابا کتے پہنچ گئے من جنت الفردوس ماما بخاری شریف دے اندر ٹھکانہ کتا ہے بولو بولو جنت ہی تھئی بھئی اور جنت ہوتے ہیں یا تھے جنت الفردوس دے اندر ہے تے جنت الفردوس کیرا مقام ہے او مقام ہے جس تو ود کے ہو جنت کوئی نہیں جن دی چھت اللہ دارش جن دی چھت کے ہے اللہ دارش پہ اتھے پہنچ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اکو رضی اللہ عنہ جدہ واپس ہٹ دین پائے آندن مسجد نبوی دے اندر ویکھنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار چاہتے کھڑے ہیں پائے خبردار جیرا بندہ سید محمد رسول اللہ وفات پا گئے میں ادھو سر قلم کر دے منائے پی سارے صحابہ رو دے بیٹھے ہیں پائے آنسوان دے بچار لگے پائے پائے محمد رسول اللہ دی جدئی دے اندر حضرت علی بھی رو دے پائے حضرت عثمان بھی رو دے کھڑے ہیں پائے باقی صحابہ بھی رو دے کھڑے ہیں پائے حضرت عمر تلوار چاہتے کھڑے دو خبردار جیرا سی محمد رسول اللہ وفات پا گئے آج عمر دی تلوار تلو بچ نہیں سکدا میں اندو سر قلم کر دے منائے پی حضرت عمر یا گالویا دل کہ او دعا دے نجر تا میں وراثت مسئلے سے کھڑے آئیں پائے تاں دو حضرت ابو بکر صدیق میں مسجد نبوی چو گزرائے پی تے اللہ دے رسول محمد رسول اللہ اپنی زندگی دے اندر سارے صحابہ دے دروازے بند کروا کے گئے ہیں لیکن حضرت ابو بکر دے گھر دا دروازہ مسجد نبوی چ کھلوا کے گئے پائے کھلا رہ گیا ہے پی اللہ دے رسول دے گھر دا دروازہ بھی مسجد نبوی کھلا ہویا پی حضرت ابو بکر صدیق ویکھیا مسجد نبوی دے اندر سارے صحابہ رو دے کھڑے ہیں پائے بیٹے تے حضرت عمر تلوار چاہتے کھڑا ہے کوئی گل نہیں کی تھی چپ کر کے میں دروازے چو گزر گئے ہیں پائے جرے گھر پہنچے محمد رسول اللہ دا وجود مبارک چار پئی دے اتے پیا اتے چادر بھی پھتی پئی تے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نال بہ کے رو دی بیٹھی پئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مان کے محمد رسول اللہ دے چہرے مبارک تو وی چایا کپڑا چاہ کے تے تھئی موسے دی تینے متھے دے اوتے آکھن لگے تے بتا حیوں و میتا تو دی زندگی بھی پاک ہے تے آئی تواڈی وفات بھی پاک ہے تے نال نہ رو دے بھی کھڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ محمد رسول اللہ دی جدائی دے اندر رو کے بعد حضرت ابو بکر صدیق وہ کپڑا جڑا محمد رسول اللہ دی پیشانی
دانی مبارک تو ہٹایا نے ہٹا کے بد کپڑا پا دیتا ہے پہ پا کے رو دے بھی آدن اللہ دی قسم ہے اللہ رب العزت کدی تواڈے تے دو موتاں جمع کوئی نہیں کرنی جیری موت آمنی ہو آ گئی پئی ایک کلمہ کیوں پہ بولے دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیوں تو حضرت عمر کو خدشہ لگا کھڑا ہے پہ کہ محمد رسول اللہ وفات پا گئے وقت اللہ دے رسول زندہ ہونا ہے پہ تا پیا دن جیری موت اللہ مقرر کی تھی پہ او موت محمد رسول اللہ دے ہوتے آ گئے پہ اور اللہ رب العزت دوبارہ ہی دنیا تے زندہ کوئی نہیں کرنا کہ او تو جیرا دنیا تے زندہ ہو سی کو والا موت ضرور آمنی ہے پہ تے موت ہوا ہے جیری موت آمنی ہے پہ حضرت ابو بکر صدیق رو دے پیچھے ہٹ گئے اور کوئی کام ہوئی نہیں دیکھتا مسجد نبوی دے منبر تے وان کے خطبہ چلتے رہ پائے ادر اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت انک میت وانہم میتون ما محمد الا رسول قد خلت میرے قبل رسول تیرے منبر تے بیٹھ گئے حضرت عمر دی تلوار ویلے راندی کھڑی ہے پہلی دفعہ تے عمر اجلس بیٹھ جا یارا بیٹھ جا لیکن محمد رسول اللہ دے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ اتنا کام لگا کھڑے گل بھی نہیں پہ سن دے اللہ دے رسول دے صحابی باقی اٹھن تو حضرت عمر کو نب کے بلایا ونجے حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کوئی نہ چھوڑ دو حضرت عمر کو کوئی گل نہ کہو یہ ربا کے منبر دے ہوتے حضرت ابو بکر صدیق خطبہ دے دے او من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات او یار من کان منکم یعبد گل سن گنو جیڑا بندہ بھی تواڈے تو محمد رسول اللہ دی عبادت کرے دا اگر کوئی مشکل کشا سمجھے دا حاجت روا سمجھے دا غیب دان سمجھے دا اگر ان دے ناتے کوئی نظرانے دیندا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات میں قسم چاہ کہتا محمد رسول اللہ وفات پا گئے رے پہ من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت جیرا توڑے جو کوئی اللہ دی عبادت کریں دا اللہ کو مشکل کشا سمجھے دا اللہ کو حاجت روا سمجھے دا اللہ کو غیب دان سمجھے دا اللہ کو نفع نقصان دا مالک سمجھے دا بگڑیاں بنا مانا سمجھے دا میں پیادا اللہ رب العزت من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت او اللہ پہلے بھی زندہ ہے ہون بھی زندہ ہے آئندہ بھی زندہ رہسی لا یموت ان دے نیڑے کدی موت لگنی کوئی نہیں ہو یارو یہ گلہ حضرت عمر بھی سن دے وے دین پائے وَتَدْرِ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ او یارو تسا نہیں سنیا اللہ قرآن دعا کے دیتے ایک دہاڑا سی میرا محمد تو بھی وفات پاوے سے تے بھی مروے سے یہ آیت جو ہی سن دے گئے تھا حضرت عمر دے ہاتھ تلوار اٹھائے گئے یہ اٹھا کے دیکھو بخاری شریف یہ ساری گلاں بخاری شریف وچ موجود سمجھ آئیے نا تو گل تو سمجھ نہیں پئی یہ کتنا موجود ہے بخاری شریف انک میت و انہم میتون علماء جاندن انہ تا کلام تحقیق واسطے آندا ہے تے محمد رسول اللہ دی وفات دے تے اللہ تحقیق پیا لے دے انک میتون میرا پیغمبر پکی گل ہے تو وفات پاوے اللہ دے رسول دا اپنی وفات دے منکر بھی کوئی نہ ہے کلام عرب دے وچ جڑا لفظ ہے نا انا یہ تحقیق واسطے آندا ہے جویں تساں روٹی کھادے تے اللہ دی قسم ہے میں کوئی نہیں کھادی اگلا من میں تے خدا دی قسم کہدا پیا تے بالکل بندہ سچ پیا بولدا ہے گل
گل تک کیتی ہے ابو جہل ہونی اتبے تے شیبے ہونی مکے دے مشرکاں کئی محمد رسول اللہ وفات پاوے سی تے تحقیق تا اتھے لاونی چاہیے دی دو پکی گل ہے تو سامار بننا ہے محمد رسول اللہ تا وفات دی گل بھی نہیں کیتی تے مطوی اللہ تحقیق لئی مزے دی گل جتھے بھی مشرکین مکہ محمد رسول اللہ دے ہوتے عیب لایا ہے اللہ اتھائی دفاع کیتا ہے ایک موقع دے ہوتے مشرکین مکہ کے اے بندہ عقل تو فارغ نعوذ باللہ من ذالک کہندے بارے آدھے پر نبی کریم صلی اللہ اوچا بولو صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے پایا دے کیوں اس سارے بزرگوں دا مذہب چھوڑ دیتا ہے سارے اپنے قوم دا مذہب چھوڑ دیتے ہون تک تا سا جتنی بھی برادری آسے قوم والے آسے پائے ہون تک تا سارے ڈھول بھی جائز ہیں ہون تک تا باجے بھی جائز ہیں ہون تک تا بزرگاں کو پکرین دے آسے انہاں دے نا دے نظرانے دین دے آسے انہاں دے نا دے شیرنیاں دین دے آسے دودھ وڈین دے آسے ڈھوڑے مکھ مکھ کے انہاں دے نامات تقسیم کریں دے ہوندے آسے سارے ایسا کام کریں دے رہ گئے تے جدن دا اے آیا دے حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ اس بندے آکے آکے مردار بھی حرام اندے دم مسفوح بھی حرام اندے اس بندے آکے آکے خنزیر بھی حرام اندے اس بندے آکے آکے اللہ تو سوا کہ غیر دنات سبیل لوانا لے سبیل بھی حرام اندے پہے اس بندے آکے سارے ہر چیز سارے پیو ڈاڑے دے مذہب کو پھکان دیتا ہے ختم کر دیتا ہے پیا اے سارے پیو ڈاڑے دا دشمنے پیا اس گلو اصل گلے 40 سال تک ٹھیک رہ گیا ہے پیا 40 سال تک کوئی گل بھی نہیں کیتی 40 سال تک کوئی چیز بھی حرام نہیں قرار دیتی ہوں تک سٹا بھی بنا بنا کے سبیلاں دے لیندے رہ گئے ہیں ہوں تک نذرانے بھی غیر اللہ دے نام تے دیندے رہ گئے ہیں ہوں تک بکرے بھی انہاں دے نام تے ذبح کریندے رہ گئے ہیں ہوں تک سقیدی بھی انہاں دے نام تے ہوندے رہ گئے ہیں ہوں تک لٹو بھی انہاں دے نام تے رکھیندے رہ گئے لیکن 40 سال تو بندہ اے سارے بزرگاں دا مخالف بنائے پیا اس گل میں حرام قرار کھڑا دیندا ہے خنزیر بھی حرام ہے مردار بھی حرام ہے دم مسفوح بھی حرام ہے کہیں غیر اللہ دے نام دے اوتے دودھ دا پیالہ دیونا بھی خنزیر تو ود کے حرام نے پائے اس بندے آ کے سارے بزرگاں دی مخالفت چکیتے سارے پیراں کو بد دعا کیتی ہے پے سارے پیراں دی بد دعا کھا گئی ہے اس گل میں دا کو ٹھیک نہیں رہیا نعوذ باللہ من ذالک اللہ رب العزت فرمائے میرا پیغمبر میری عزت زمین تو خیال رکھے تے عرش تو عزت میں تیری دا خیال رکھ قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا اے میرا محمد رسول اللہ جرا تے کو اسی تو جادو محمد پاک تو گیا میں اصل ظالمین اصل ظالمی ہوئے یہ دل دے اندر تے محمد رسول اللہ دی قدر کوئی نہیں عزت کوئی نہیں میں بھی آکساں ظالم ویکھنا ہونے تا بھاج جاؤ جیرا محمد پاک دی قدر نہیں کرے دا جیرا محمد پاک مسحور دے اصل ظالمی ہوئی لے پی اللہ دفاع کیتا یا نہیں کیتا وہ گل سمجھ آدھی پہ دے جادو تا ایک کفر تے اللہ پاک آدھے محمد کو مسحورہ کھڑا لیتا ظالم لوگ مسلمانہ دا عقیدہ نہیں ہے خیال رکھو وَتُنَا کہ محمد رسول اللہ شاعر اللہ رب العزت فرمائے کوئی نہ میرا محمد شاعر نہیں جیرا شاعر ہوندے ہوتا عشق چلی وننا ہویا ودا ہوندے اوکو تا ماں بھیڑ دی تمیز دا پتہ نہیں لگدا میرا محمد رسول اللہ تا ہوئے جیرا دور جلیتی لوگ مات دھیج فرق نین کرے دیں آکے دسائے اس تا فرق کر دیتا ہے
ماں دی عزت دا کیا مقام ہے، دھی دی عزت دا کیا مقام ہے. اور جگہ میں بندہ سمجھا بھی اے رتی ٹوپی اللہ اس دا فرق دسائے. میرا محمد رسول اللہ نہ مسحور ہے، نہ مجنون ہے، نہ شاعر ہے، نہ دیوانہ ہے. جیڑا عیب بھی محمد رسول اللہ دے اندر ظالم قوم لامن دی کوشش کی تھی، اللہ قرآن نازل کر کے دفاع کیتا ہے. فرمایا خبردار خبردار ساری دنیا مل جاوے لیکن جیرے اخلاق میرے محمد نہیں ہو جی اخلاق ہور کہیں دے بھی نہیں. اس گلو تسوں بھی اپنائے تا اخلاق محمد رسول اللہ علیہ اپنائے دفاع کرے دائے گے. لیکن جیرے وقت مشرکین مکہ کے محمد رسول اللہ وفات پاوے سی اللہ دفاع نہیں کیتا، اللہ تاکید نہ کہ انکا میتون و انہم میتون. پکی گالے میں یادا محمد رسول اللہ وفات پاوے سی لیکن گالے خوش تتا ہوا دو توڑے تے موت نہ آویا مرنا تا تساں بھی ایک ضرور پے باقی رہ گئے. انکا میتون محمد رسول اللہ تا وفات دا منکر بھی کوئی نہ، محمد رسول اللہ تا پہلیا دا ودا دو ہر ایک دنیا تو ٹر ونجنا ہے پیا. آپ ایک فرمان دے کھڑے ہیں پائے اوے لوگوں میرے کولو میراث دے مسئلے سیکھ گندو کوئی پتہ کو نہیں زندگی دا کائیں ویلے بھی میرے ہوتے موت دا وقت آ جاوے. اللہ دے رسول آپ پہلے فرمائے دے ہوندے آئین پائے لیکن گل لے پہی دوئی تھی انکا دوتے تقید کیوں لئے. اللہ کو پتا دو آمانا لے ایو جن لوگ اصل جنہ محمد رسول اللہ وفات بھی پاوے سی دے اکثر محمد پاک وفات نہیں پاتا. محمد پاک تا ساڑے کلام بھی سن دے، محمد پاک تا ساڑے سلام بھی سن دے، محمد پاک دی روزے دی جالی نہ پیتے سلام پیش کریے، سلام بھی سن دن جواب بھی دے دے. پتہ بھی لگ میں دے دو فلانے دا پوتر آیا کھڑے، فلانے دی نانی آئی کھڑی ہے، فلانے دا ماما آیا کھڑے ہے، فلانے دا چاچا آیا کھڑے ہے. اللہ کو پتہ ہی ہو جائیں لوگ سن جرے لوگ جٹا دی ایمان تے ڈاکے پیسن، یہ جائیں لوگ سن جرے جٹا دی ایمانہ کو برباد کرے سن. اللہ رب العزت انہا لکلہ یہ جا مضبوط لایا ہے تاکہ دنیا دے مولویاں تے مفتیاں کو پتہ لگ جاوے، دنیا دے بزرگوں کو پتہ لگ جاوے انکا میتون قسم چاہ کیا دے محمد وفات پاکی ہے. آئینہ دلا دیتا ہے اس گالوں تو اگر ایمان رکھے لوگو اللہ گواہ جیرہ دنیا تو ٹور جاوے قیامت تک ہوندی روئی بدن جب واپس نہیں آ سکتی کہ وہ تو اللہ رب العزت فرما دیتا ہے من ورائم برزخون الى یوم یبعثون. قیامت تک روئی بدن جب واپس نہیں آ سکتی چاہے بھامے نبی ہے بھامے غیر نبی جیرہ دنیا تو ٹور گئی ہے وہ اگے لگا گیا ہے. جیرا نیک جنت ٹرا گئے تے جیرا نیک نہیں ہے بعد اپنے گناہاں دی سزا دوجے مقام وچ حاصل کرے. بہرحال حضرت ابوبکر صدیق خطبہ دیندے نا حضرت عمر دے ہاتھ دے وچ تلوار تلے ٹھائے پوندی ہے. آدن اللہ راضی ہوئے ابوبکر معلوم ہی نہیں ہوندا تو اے تاج پہ سن دے انکا میتون و انہم میتون. یہ دلیل پیش کرنا اللہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق پیش کتے پیوں دے ممبر رسول تے پیش پیوں دی مسجد نبوی دے ممبر تے پیوں دی محمد رسول اللہ جتھے بائے کے خطبہ ارشاد فرمے دے ہوں دے آئین پائے. اس گلوں اللہ دی قسم بامے بڑا ہے تے بامے چھوٹا ہے جیرا بھی ایک دی موت آمنی تا ضرور ہے. تا اللہ رب العزت فرمائے میں پیغمبر افا امتا فہم الخالدون. اے تو تیرے بارے دین تو محمد رسول اللہ وفات پاوے سی اے تا کہ نہ تو جدائے ہمیشہ لاوے نا. اے تا تواڈی وفات تے خوش تھی وے نا جدائے آپ ہمیشہ زندہ رہے دا. افہم متا اے میرا پیغمبر تو تا وفات پاوے سے تے فہم الخالدون وہ ہمیشہ رہے نا ہمیشہ کوئی نہ رہے تے وقت تیری وفات دے تے خوشی مناون دا کیا مطلب ہے؟ فرمایا میرا پیغمبر کل نفس ذائقۃ الموت.
ہر بندے دے اوتے موت آنی ہے، ہر بندے موت کو چکھنا ہے پہ خیال رکھا ہے مت چکھنا ہے۔ بعض لوگ قرآن دی آیت کی تحریف کر دیتے ہیں، بے چکھن دا معنی ہے جویں بادشاہ ہانڈی دے وچوں مرج تے لون چکھیدا ہے، جڑے اولیاء اللہ ہوندے نا تے وہ موت چکھ دے، ایویں موت تھوڑی کاندی ہے تے فوراً زندہ ہوئے ویندے رہندے نے، چٹا جھوٹ ہی نے۔ یہ چکھن دے معنی چو چکھنے دے معنی چ نہیں، پوری پوری موت آ جاونی ہے۔ بادشاہ کوئی اندر برکے وٹا ہوئے دے فلاں کر گئے نے، دنیا دے سارے خرافات ہیں، جس دے اوتے موت آ جاوے او قیامت تک اس دنیا دے حالات تو واقف نہیں، وہ اگے ٹر گیا ہے۔ بہرحال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چار پئی دے نال اجاں وفات نانے پاتی دو اما فاطمہ بھی ایک موقع تے بیٹھی آئی پئی، اللہ دے رسول دے اوتے تکلیف دی شدت بڑی آئی پئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رو دی بیٹھی تے آدھے با کر بابا ہے میرے ابے دیاں تکلیفاں، ہے میرے ابے دے دکھو، میرے ابے دے اوتے تکلیفاں آ گئے۔ اللہ دے رسول محمد رسول اللہ کو افاقہ ہوندا ہے پھر ادنا ہے فاطمہ او میری دی نہ رو اج تو بعد تیرے ابے دے اوتے کدی دکھ ناس کدی تکلیف ناس ایویں اللہ دے رسول جب وفات پا گئے پائے اس ویلے حضرت فاطمہ دے اساں جبرائیل امین کو دسا دے سو جندے اگے شوق کھن کے تو آندا ہونا میں این تو بعد نہ پیاویں او تیرے کول اتے چلے گئے ہن ساڈے کول نہیں رہے۔ واہ کر بابا ہائے میرے ابے دے دکھا روندے وقت ایو جے کلمات بھی بولے دیاں پئیاں، میرا ابا من جنت الفردوس ماوا، ابا میرا جنت الفردوس دے اندر پہنچ چکا ہے پیا جندی چھت اللہ دار شے پیا، ابا میرا اوتھے چلا گیا ہے تے جدا محمد رسول اللہ دا وجود مبارک ترائے دی دنیا دے اوتے موجود رہ گیا ہے پیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جمع ہوئے پائے ہن کے کرنا چاہیے پیا، محمد رسول اللہ دا جنازہ پڑھنا یا نہیں پڑھنا، محمد رسول اللہ کو کفن دیونا کیڑے طریقے نال لیونا ہے، محمد رسول اللہ کو غسل دیونا تے کیڑے طریقے نال لیونا ہے کہ او تو جنازہ تا انہاں دا پڑھا وے دراندے جڑے گنہگار ہوندے پائے۔ محمد رسول اللہ تا معصوم پیا اکھ دی پپلی جتنے بھی محمد رسول اللہ کو اللہ دینا فرمانی نہیں ہو سکی تے جنازے تے بھی تا دعا منگی دی اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اے دعا کری دیاں دے پایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم پہلے کٹھے ہو گئے پائے سارے جمع ہو گئے، محمد رسول اللہ کو بھی جنتا فنا نے کیتا سب تو پہلے کٹھے اس گل دے ہوتے ہیں پائے اجتماع ہو گیا تو محمد رسول اللہ وفات پا گیا ہے پہ ہن محمد رسول اللہ تو بعد ہن خلیفہ بن سی تے کون بننا چاہیے پہ ساریاں مقررہ کیتے تو حضرت ابو بکر خلیفہ بن سی، کون بن سی؟ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بن سی، سارے صحابہ بھی موجود ہیں، عثمان بھی موجود ہے، حضرت علی بھی موجود ہے، باقی صحابہ بھی لکھ دوتے تعداد موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا گئے۔ یہ خلیفہ کیوں پہ بنے تھے؟ زندگی تا خلیفہ کہیں نہیں بنایا، پہلے سارا صحابہ منی بیٹھے تو محمد رسول اللہ دنیا تے نہیں رہے۔ گل سمجھ آدھی پئی نے؟ یاد رکھو تو اگر محمد رسول اللہ کو دنیا دی حیات نہ زندہ ماننا جاوے تو حضرت ابو بکر دی خلافت دا انکار ہے کہ محمد رسول اللہ دی زندگی کوئی بھی کھا دے محمد رسول اللہ زندگی حضرت ابو بکر خلیفہ بنے ہو۔ اگر سمجھ آئی نہیں؟ اگر حضرت محمد رسول اللہ کو خلیفہ زندہ دنیا دی حیات نہ ماننا وجہ تو اللہ گواہ حضرت ابو بکر دی خلافت دا انکار ہے، حضرت عمر دی خلافت دا بھی انکار ہے، حضرت عثمان دی خلافت دا انکار ہے، حضرت علی دی خلافت دا بھی انکار ہے کہ محمد رسول اللہ دی زندگی دے وچ کوئی خلیفہ بن ہی نہیں سکدا۔ گل تو سمجھ آ گئی؟ خلیفہ کون بنے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تے سارے صحابہ اتفاق کی تھی پہن تو واقعی محمد رسول اللہ دنیا دی حیات نال ہون نہیں گئے۔ تائیدی تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود مبارک تھائی رہ گئے۔
ترائے دی اج کتنے نمازاں پڑھ دیا؟ 5 تھی ہے اور 5 تھی ہے یہ تو کچی والا بھی کہ 5 والا پکا ہی بتاؤ ایک دیہڑے کتنے نمازاں بولو بولو تے ترائے دیاں نے کتنے پڑھ سکتے 15 نمازاں کہیں کو آکھو اللہ واسطے اللہ دے رسول دے رکھتے وفات پا کے ترائے دی دنیا دے ہوتے پایا وجود پایا رہا ہے لیکن ایک دیہڑے دے نکاؤ ایک نماز پڑھی ہو بس اللہ گواہ غریب بنے سی گل سمجھ آنی پئی نے کیوں نماز پڑھن دی طاقت نہیں ہون اللہ رب العزت جو فرما دیتا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وَعْبُدْ میرا سونا عبادت کریں رہے عبادت کریں رہے کتنی مدت تک عبادت کرنی ہے جے تک موت نہیں آندی جے تک موت نہیں آندی وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ جے تک موت نہیں آندی جدہ موت آ گئی ان ویلے تساں قرآن علی خطابت نہیں کر سکڑا اس ویلے تلوار بھی تساں نہیں چاہ سکڑی اس ویلے بیان بھی تساں نہیں کر سکڑا اس ویلے تساں وجود دی کوئی حرکت نہیں کر سکڑی اس گالو جے تک موت نہیں آندی اس ویلے تک عبادت کریں دارا ہے ازانہ بھی آندیا رہے حضرت ابو بکر صدیق مصلی تے کھڑ کے نمازہ بھی پڑھے دے رہ گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دی حیات نال زندہ ہومن تے وجود ہومن تا مصلی تے حضرت ابو بکر بھی نہیں کھڑ دے جدہ بیماری دا وقت اللہ دے رسول تقریباً 3 دفعہ پانی منگایا پوچھ دے بین عائشہ صحابہ نماز پڑھ لئیے جا جاں باقی ہے اجاں وفات نہیں ہے بیماری دی شدت پہ او قدوری اللہ سکتا بیماری دی شدت پوچھ دے ویل نماز پڑھ لئیے یا جاں باقی ہے اما عائشہ فرما دی یا رسول اللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تواڈی انتظار دیندہ نہیں پائے فرمایا لے آؤ پانو تی میں کو وضو کراؤ لے آؤ پانی وضو کراؤ وضو کراؤں لگ دیں وقت محمد رسول اللہ دے ہوتے بیماری دی شدت وادوے دیئے پئی وقت اللہ دے رسول کو تھوڑی دیر تو بعد افاقہ آندھا ہے وقت کچھ دن عائشہ صحابہ نماز پڑھی ہے یا جب باقی ہے فرمایا یا رسول اللہ اجان تا باقی ہیں پائے تو اڈی انتظار پائے کرے مت حکم دل دل منجو حکم کرو حضرت ابو بکر صدیق کو نماز صحابہ کو پڑھا چھوڑے پائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کل پیغام ہے کہ اللہ دے رسول حکم کیتا ہے پیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نماز پڑھا چھوڑو حضرت ابو بکر صدیق واپس بھی دے کہ اللہ دے رسول کو تو سامانے اما عائشہ تو بھی لگی وان اما حفصہ کو بھی نال لائے وان انہوں کو آکھ اللہ دے رسول کو اے درخواست کرو کو حضرت عمر بڑے دل دے تکڑے نہ پائے انہوں کو حکم دیتا جاوے نماز پڑھاویں تا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا جناب پیغام پہنچ گئی ہوئے پھر اللہ دے رسول تک پہنچے فرمایا نہیں حضرت ابو بکر صدیق کو حکم کرو تو نماز پڑھاو انہوں کو حکم کرو نماز پڑھا پہ تے ایک موقع دوتے حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھے دے پائے تو نبی پاک دو صحابہ کو نال لائے کے موٹھا لا کے تے بے دے پائے پیر مبارک نبی پاک دی تلے گشتی دے وے دے ہیر پائے پہنچن مسجد نبوی دے اندر حضرت ابو بکر صدیق کو محسوس ہوئے تو نبی پاک تشریف لے آئے اس ویلے نبی حضرت ابو بکر مصلی چھوڑ دیتا ہے پیا اللہ دے رسول فرمائے ٹھہر جا ٹھہر مصلی چھوڑ دیتا ہے اللہ دے رسول پائے کہ نماز باقی پڑھائیے حضرت ابو بکر پیچھو کھڑے ہو کے پڑھی باقی صحابہ پیچھو پڑی کل سمجھ آئیے نا جے تک وجود جو دم رہ گیا نماز نہیں چھوڑی تے جداں وجود مبارک دے اندر روح مبارک نہیں رہی تے جنت الفردوس جو پہنچ گئی ہے وجود مبارک اتھے رہ گیا ہے پیا بات ازانہ بھی آندیا رہ گئے تے نماز
اور گل تو سمجھ آئی جی نا، بندہ مکلف ہے دنیا دی حیات نال، جے تک وجود وچ ساہ ہے دنیا دی حیات دا اس ویلے تک مکلف رہسی بندہ، تے جدا دنیا دے اے روح مبارک نکل گئی تے پرواز کر گئی، وقت انسان کسی چیز دے مکلف نہیں رہتا۔ کیا کریے ہونا؟ اچھا ہوں نبی پاک کو غسل دیونا ہے تے کیویں دیو؟ صحابہ کرام سارے موجود ہیں، اللہ پاک غشی طاری کر دیتی صحابہ کرام کو، ایویں اوگنما آئی تے اللہ سمجھا چھوڑا کہ غسل دیونے تے کپڑے اور سمایت دیونے تے وقت ہویا تو محمد رسول اللہ دا جنازہ پڑھنے تے کیویں پڑھنے؟ وہ گل تو سمجھ آ دی پئی، پڑھیے تے جنازہ کیج پڑھیے؟ وقت اللہ رب العزت سمجھا چھوڑے صحابہ کو نیدر دی حالت دیتی تے فرمایا جنازہ ہن اونج نہیں پڑھنا جویں اپنے اندر پڑھدے ہو، ہن انج کرو ٹولا ٹولا آندے ونجو تے درود ابراہیمی پڑھدے جاؤ۔ کہ پڑھدے جاؤ؟ مرد موائد بھی ایویں آندے رجاویں، باقی عورتاں بھی ایویں ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، ٹپدے گئے تے درود ابراہیمی۔ کل سمجھ آئی جی؟ ہے تو اگر محمد رسول اللہ کو مشورہ کرنا تو مجھے حضرت ابوبکر کو خلیفہ بڑے دے پہنوں میرے مشورہ لائے لاوے نا ہے تو اسد اٹھی کے آدھے نا محمد پاک نال مشورہ کیتے سا، محمد پاک نال ساڑی گل ہوئی خدا دی قسم چٹا جھوٹ تے بکواس ہے۔ یہ مقصد ہے کہ محمد پاک دے صحابیہ تو لو بڑا ڈا اچا صحابی بڑھ گیا ہے، محمد رسول اللہ تے ایمان گھنا والا تا کون بڑھدا ہے؟ صحابی بڑھدا ہوں تے کون بڑھدے؟ اچا بولو۔ جیرا محمد رسول اللہ دی زندگی چ ایمان لایا ہوئے، ایمان دے اوتے استقامت اختیار کرے، موت بھی کوئی ایمان تے آوے تو کون ہوندا ہے؟ سچا صحابی ہوندا ہے۔ تے جیرا محمد رسول اللہ دی زندگی چ محمد پاک دی محفل چ بھی باوے ایمان نہ لے آوے تے ایمان لایا تے استقامت اختیار نہیں کیتی، وہ ابو جہل بن سکدے، کدی صحابی نہیں بن سکدا۔ گل سمجھ آئی یا نہیں؟ اس گلوں مشورہ کرنا تو اس ویلے کر لیندے صحابہ کہ یا رسول اللہ وفات تو پا گئے ہو تو کو غسل کیویں دے بنائے، تو جنازہ کیویں پڑھنا ہے، تو کو دفن کیڑے مقام تے کرنا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماندے جداں دفن دی واری آ گئی پئی، آ یارو پریشان نہ ہو، میں خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھی ودامی کہ جداں وفات آوے تے پیغمبر کتھے مدفون ہوندا ہے؟ فرمایا جتھے موت آوے پیغمبر کو تھئی دفن کیتا وے دراں دے۔ اس گل اٹھاؤ محمد رسول اللہ دے جگہ دے اوتے جے عائشہ دا حجرہ ہے پیا، ایتھے محمد رسول اللہ دی قبر بناؤ تے ایتھے محمد پاک کو دفن کرو۔ یہ کون کھڑے ہوندے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سارے صحابہ محمد رسول اللہ کو سارے صحابہ اس نیت نال مدفون پہ کریں تو محمد رسول اللہ دنیا دی حیات نال۔ اما فاطمہ دی منے سونا تے قرآن دی بھی کہ کرے سو، اما فاطمہ بھی آدھی ابا کتھا ہے؟ من جنت الفردوس، ماں باپ میرا ابا جنت الفردوس اندر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے پیچھے اٹل، اما فاطمہ پوچھ دی انسا اے تدسا توڑا دل اج کیویں کر گئے میرے ابے دے اوتے مٹی پاون دا؟ اے انسا اتابت انفسکم ان تعصوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب۔ ایک وقت میرا ابا تلے سانپ ہویا تے جداں اٹھیا اودے وجود دے اوتے نشان ہوندے ہیں تدی دے تے تساں دے ہوندے یا رسول اللہ ساکو حکم چ کروا چنگا بستر چ بنا دیو۔ اللہ دے رسول فرماندے کوئی نہ بستر اگاں حسین میرے ابے دے وجود دے اوتے تساں ایک چھامب بھی برداشت نہ وے کریں دے، اج تہاڈا دل کیویں برداشت کر گئے میرے ابے دے اوتے مٹی پاون دا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ رو کے آدن فاطمہ دل تو برداشت نہیں کریں دا، لیکن کیا کریے تو اللہ دا تو حکم آ گیا۔
اللہ رب العزت حکم پیا کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر ایک دے اوتے موت آنی ہے، ہر کے فنا ہو جڑا ایک راسی اللہ دی ذات باقی راسی اور کوئی نہیں باقی رہ سکدا. تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت دے رہ گئے نو یارو جڑے خود وفات پا گئے، جڑے خود دنیا تو ٹر گئے پائے، جنہاں دی بیویاں آگے وان کے 4 مہینے تے ڈاڈی عدت گزار کے اگے شادیاں کر گئی آئے پیاں، جڑے اپنے آپ کو وضو کرن دی بھی طاقت نہیں رکھ دے، اپنے آپ کو غسل کراون دی بھی طاقت نہیں رکھ دے، جڑے اپنے واسطے دعا بھی نہیں مانگ سکدے، جڑے اپنا چل کے قبرستان تک بھی نہیں مان سکدے، او مشکل کشا تے حاجت روا کیوں ہو سکدے؟ انہاں کو سڑنا تھی میں جی میں پانی کو سڑ مرنا ہے. لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. اوے لوگوں پکار ہے کہ مالک اٹھان دیے، پتروں دی ضرورت ہونے تا مالک کو سر مرا ہے، کتھائی کھوبیاں چ کھوب بھی بنائے تاں بھی مالک کو سر مرا ہے، کتھائی مشکتاں دے اندر پھاس بھی بنائے تاں بھی مالک کو سر مرا ہے. ایویں سر مرا ہے جویں یونس پیغمبر سر کھڑا مریندا پیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے میرے اللہ میں لوگوں کو بھی دعوت دیتی ہے تو لا الہ الا اللہ دی دیتی. میں مچھی دے پیٹ جا گیا، مچھی دے پیٹ دا اندھیرا ہو گیا، اتے پانی دا اندھیرا ہو گیا، بدلا دا اندھیرا ہو گیا، رات چھاپ دا اندھیرا ہو گیا. ہون بھی میں پیادا لا الہ الا انت سبحانک، تیرے سوا اور مشکل میری حل کرنا والا کوئی نہیں، تیرے سوا حاجت روا کوئی نہیں، تیرے سوا غائب دان کوئی نہیں، تیرے سوا دھیت پتر دے بڑا کوئی نہیں، نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں. لا الہ الا انت سبحانک. تو پاک اللہ، شریکہ تو بھی پاک ہے، برابریاں تو بھی پاک ہے، اللہ کھاون تو بھی پاک ہے، سمن تو بھی پاک ہے، پیون تو بھی پاک ہے، بیویاں تو بھی پاک ہے. اللہ تیرا شریک کوئی نہیں. اللہ سیاں میں جو کچھ کیتا ہے اپنے نال کر بیٹھا ہاں، جو اگر تو میں کوئی تھے نہ بچاویں تو اور بچاوان والا بھی کوئی. ساد مارتے ان کر کے ماریا کر ساد انہیں ماریا کر دی میں یوسف دا پیو سلیندہ بیٹھے. یعقوب پیغمبر 40 سال تک سلیندہ رہ گئے، روندہ بھی رہ گئے، رو رو کے اکھیاں دے آنے بھی سفید ہو گئے، نظر بھی دے بیٹھا ہے، لیکن بعد میں مالک کو سڑنا چھوڑا. کل سمجھ آئیے اتنے دفعہ شو 2 سال شادی کو بھی گزر وجہ تک لے آدھے پتہ نہیں بندہ اس طرح کرے. ایک بندہ میں کو آکھا لگا حضرت جی تو سب مولوی صاحب ہو، میں کہ جی مولوی صاحب ہوں. آکھے تو آنے کو ایک گل پوچھنی، میں کہ دسو جی. آدھے گل اے ہے میری شادی کو 2 سال ہوئے تے ساری عورتاں بھی آدھے مرد بھی آدھے پہ تواڈی نسل کو بندش ہوئی کھڑی. یہ بندش کتنے قسم دی اندازہ لاؤ. آئے اولاد نہیں ملتی بھئی یہ تویزہ نال بند ہو گئی. کہیں دے پیو تو بھی اولاد بند نہیں ہو سکتی، مالک بند نہ کرے تے سارے مولوی زور پہ لاویں، تویزی زور پہ لاویں. یاد رکھو جیرا شریعت دے خلاف کام میں باویں جتنا بھی زور پہ لاوے موحد ایک وال ہی نہیں ہلا سکتے. دو مالک اگر نہ دے ورتے آوے تے باویں ساری دنیا بھی منگن والی ہوئے
تے زور پہ لاوے تو مالک دے چا کوئی لائے کے دے سکدا نہیں۔ زکریا علیہ السلام منگدے رہے اللہ پتر دے پتر دے پتر دے، 99 سال دی عمر گزری تے بات اللہ فرمائے ہن پتر دے سو، کیا کرے سو پتر دے سو۔ اچھا اللہ سیاں پتر ہون دے سے، ہن تو میں بڈھڑا ہو گیا، گھر والی میری بڈھڑی ہو گئی، ہن پتر بھی تو ملنا تو ہے یقین جوانی مل سی۔ فرمایا نا نا اسی حالت وچ دے سو، اسی 99 سال تک پتر نہیں دیتا تے کون روکی ہے؟ ہاں اللہ روکا ڈالے اس گل کہیں تو بندش والے کام اپنے ایمان صاف کرو۔ یہ شوہر دی دکان بند ہوئے تے شوہر بجدا بدا نے میرے تے کہ تویز کر دیتی ہے۔ تویز یاد رکھو پڑھن تک نہ ہے، تویز لکھن دا نہ نہیں، لکھنا یہودیاں دا فعل آ جتوں اگے منتقل ہوئے صوفیاں کولو، صوفیاں کو لگو تے نکلے تے دکاناں بن گئے۔ اے یاد رکھو تویز پڑھن دا نہ ہے، لکھن دا نہ، بولو بولو لکھن دا نہ نہیں۔ یہ سراسر قرآن دی بے ادبی تے توہین ہے، یہ آیا بھی نہیں اس گالو، لیکن جیرا منشا قرآن دا اللہ گواہ ہے، لوگ رخ موڑ کے بائے پاس موڑ دیتا ہے تاکہ دنیا کو پتہ ہی نہ لگے۔ ابراہیم 120 سال دی عمر گزارے کھڑے پتر منگدا رہے اللہ پتر دے ویا پتر دے ویا پتر دے ویا۔ 120 سال تو بعد پتر ڈرے، یہ پتر روکن والو تو کون ہے؟ ہاں اس گل کہیں دی بندش نال، کہیں دی تویزاں نال، کہیں دی پھوک نال، کہیں دی منتراں نال کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ بھی کرے سی کون کرے سی؟ اچھا بولو کون کرے سی؟ ساری دنیا تے کو آکھے تو میں تویز گھن کے مار کھتے سا تیرے پتر کو، میں تیری بندش کر دے ماں، میں اے کر دے سا ملا کو آگ جیری اسلام تے خلاف مکالا ملنا ہی مل رہے، جو کچھ خلاف کرنا ہی کر لے، میرا اللہ تے ایمان ایک والی دنگا نہیں کر سکتا ہو سی او کچھ جو کچھ میرا مالک چاسی۔ اور کوئی کچھ بھی دنیا ودی ہوندی ہے سور دی ہڈی لب کے تے دکاناں دے اندر سالہ چ دے دی چکا دی دے دی۔ یاد رکھو ہر چیز دی ہڈی استعمال کر سکتے ہو بطور جائز طریقے نال، لیکن سور دی ہڈی نہیں استعمال کر سکتے۔ گل سمجھ آئیے نہیں؟ بکری بھی مر جاوے نا، بکری کوئی ڈھور مر جاوے تو اون دا بھی چم اتار کے وہ دباوت دے کے وہ دی رطوبت دور کر کے استعمال ہو سکتا ہے استعمال، لیکن خنزیر دا استعمال قتل کرنا ہی جائز نہیں۔ تو گل سمجھ آئیے نہیں؟ ہاں لوگ خنزیر دی ہڈیاں پہلے پوچھو تو صحیح بھی خنزیر اے تا صاحب خنزیر دی ہڈی جائز ہے؟ خنزیر دا مال اس وقت استعمال کرنا جائز ہاں جدا کوئی سوئی کوئی نہیں۔ خنزیر دا مال ہوندے سخت، او جگہ دے دے کھندوئی دی سوئی دی جگہ دے ہوتے استعمال کرتے ہیں لوگ، لیکن اس وقت سوئیاں ہی موجود ہیں، کھندوئیاں ہی موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ اس وقت سور خنزیر دا وال بھی استعمال کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں دے ادھے علاقے، بعض علاقوں دے وچ لوگ سور دا نام گھنا ہی گوارا نہیں کرتے۔ ایک جگہ تے میں گیا تے وہ آ کے بھیڑا، وہ کہ بھیڑا، میں آخا بے بھیڑا کیا بلا ہوتی؟ وہ صحیح بھیڑا جیڑا ہوتا ہے وہ سور دا نام نہیں گندا، وہ کہ سبب دیتا سور دا نام گن سے دا ران چھوٹ ہوئے سی۔ اے کہا کہ ایمان تو خارج ہوئے سی، وہ میں آخا کہ بلا ہوتے بھیڑا، میں کوئی اس کو دسا ہو کہ بھیڑا کیا بلا ہے؟ پچھوں آ کے سور کو بھیڑا ہے۔ ویکھو صحیح لوگا ایڈا اون دا نام اے دسا ہو سو خنزیر کو خنزیر کا بڑا ہے؟ بولو بولو ٹائم ہوتے تو نہیں تھے۔ ہاں خنزیر کو خنزیر کا بڑا اونچا بولو تو میں ایک مسئلہ دسنا چاہنا، خنزیر کو خنزیر کا بڑا ہے؟ اللہ بڑا ہے تے خنزیر کو خدا بڑھائے تے ایڈی نفرت، خنزیر کو خدا بڑھائے تے کتنی اتنی نفرت کہ ان کا نام گھرنا بھی گوارا۔ انسان کو اللہ انسان بڑھائے، انسان کو اللہ انسان بڑھائے، لیکن یہ شرک کر کے خنزیر تو بھی بد وے دے، خنزیر تو بھی تے جیرے کو بڑھایا خدا انسان ہے،
جیندے بناون دے تے قسماں چاہندے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن قسماں چاہندے ساری مخلوقات تو اگر میں افضل مخلوق بنائیے تے انسان بنایا ہے، لیکن یہ انسان خدا دیا صفتاں کوئی شریک چ کرے، سمیع علی صفاتی شریک کرے، علم غیب علی صفاتی شریک کرے، حاضر ناظر علی صفاتی شریک چ کرے، مختار کل علی صفاتی شریک کرے، اللہ گواہ خنزیر پیچھے رہ جاتا ہے، خنزیر تو بھی ود میں اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ قرآن دی آیت ہے اور گل سمجھے کہ لفظ ہے نا قرآن دی آیت ہے اولئک کالانعام، جیڑا بندہ میں اللہ نال شریک کرے دے غیرہ کو اے گلا دے اللہ بھی پردیاں چوے کھڑا لے تے بادشاہ بزرگ بھی پردیاں چوے کھلا لے، اے غیب دے پردے چوے کھڑا کہندا خاصا، بولو بولو اونچا کہندا خاصا ہے۔ اگر غیب دے پردیاں چ کوئی ویدا ہوندا ساریاں لوگاں چوں مخلوقاں چوں اونچا مقام اے تے پیغمبراں دا اے پیا یوسف علیہ السلام دا پیو یعقوب علیہ السلام پوترائے بیٹھے ابا یوسف سادے نال چٹوریا اساں کو ذرا جنگل دی سیر کراواں، لیکن دل چ کھوٹ رکھی بیٹھے تو یوسف جدا کر کے ابے دیا نظراں تو کو اوجل کرے سو ود ابے دیا نگاہاں ساڈے اوتے پائے ویسن، کپڑے دا بھی پردہ ہے چم دا بھی پردہ ہے، اندرے دل کھڑائے پیا اتو ڈھانچہ ہڈیاں دا کھڑائے پیا، زندہ پیغمبر یعقوب علیہ السلام بیٹھے پائے زندہ پتر بیٹھے، لیکن اندر دی گل دا پتہ لگا یعقوب پیغمبر کو بھی گل سمجھ آ گئی نا۔ وات دنیا کے دو ستاں من تلے مردہ دفنی جی وجے تے وات نظراں چاہ کے اتے بھی ویکھ لیندے تو ماما آ جایا کھڑے، نانا آیا کھڑے، ڈاڈا آیا کھڑے، او لوگو اللہ گواہ نے ایو شرک نے غیب دے پردہ چو جانا لکاؤں نے سادی زندہ دے نگاہ چھت تو پار نہیں میں دے، لیکن ساڈا ایمان ہے تو اللہ سابو چھتاں تو پار بھی ویدہ کھڑائے بھی جیری جگہ دے ہوتے سب بیٹھے ہیں تا تسرا تک کہیں کو پتہ بھی کوئی نہیں، لیکن مالک دی نگاہ ہے پئی جانتا ہے سب کچھ کہ وہ دو غیب دے پردیاں چو سخان بیکھنا ہے خاصا ہے تکیندہ ہے اللہ دے بغیر اسبابات تو سنانا اللہ خاصا ہے تکیندہ ہے پیا۔ آخر یقینی گل لے پیا کہ یوسف علیہ السلام کو بھراما جڑا کوئے دے اندر سٹا پیا، معصوم بچہ ہی روندا تے ضرور رہیا سی، آنسو تو وہندا رہیا سی، لیکن وقت بھی بابے اپنے پتر دی گل سن سکا کیوں تو اتنے دور کو سننا میرے اللہ دا خاصا ہے، اتنے بابا بھی نہیں سن سکدا۔ تیجی گل حاضر ناظر بھی ہے جگہ ہر جگہ اللہ ہے، اور حاضر ناظر کوئی نہیں، اگر حاضر ناظر ہوندا تو یعقوب علیہ السلام پترا کو آنکھ دیندا ہوندا پترو میرے پتر یوسف کو کنویں دے اندر سٹ کے آیا ہوں میں موجود ہوں، کڈیا پیو یا نہ کڈیا؟ اے دساؤ تو اگر یعقوب علیہ السلام کو پتہ بھی ہے کہ یوسف کنویں چ تے بعد روندا کیوں؟ معلوم ہے جرا نبیاں اولیاء اللہ کو حاضر ناظر دے وہ اصل پیغمبراں کو بھی مجرم نال بڑویندا نعوذ باللہ من ذالک۔ او گل سمجھ آئی نا، اللہ دے رسول محمد رسول اللہ دے گھر تے تہمت لگی ہے روندے ترائے گئے، لیکن جب تک سورت نور دی آیتاں نہیں آئیاں سبحانکا سبحانکا ھذا بہتان عظیم، یہ آیتاں نازل ہوئی انتتام محمد رسول اللہ دا بھی دل سکون آیا ہے پیا، ورنہ جدا عائشہ دے ہوتے تم تا پہلے دیان منافق محمد رسول اللہ ہوتے موجود آتا ہی جرم کے دے متھے لگ سی۔ گل سمجھ آئی نے یہ متھے لگ سی یا نہ لگ سی؟ اس گل یارو حاضر ناظر بھی ہر جگہ تکون مختار کل بھی یہ تکون عالم الغیب بھی یہ تکون
نفع نقصان دا مالک بھی یہ تکاؤن ہے بگڑیاں بڑھاونا والا یہ تکاؤن ہے اس گلوں ایو جئی بندے جے اللہ دی صفتاں چاہ کے ہو اے لوگو اللہ دی قسم نبی بھی برحق نے ولی بھی برحق نے اولیاء اللہ بھی برحق نے صالحین بھی ٹھیک نے نبیاں دی نبوت دا انکار کرن والا بندہ اسلام تو خارج ہو ویندا اے بھی ولی دی ولایت دا انکار کرن والا بندہ گمراہ ویسی اللہ دی قسم دے لوگو لیکن نبی خدا نہیں بن سکدا ولی نبی نہیں بن سکدا بزرگ ولی نبوت دا درجہ نہیں پا سکدا ہر ایک دا درجہ تے مقام اپنا اپنا ہی بھی ہر ایک دے درجے تے مقام کو اپنی جگہ تے رکھو نبی کو بھی منو ولی کو بھی منو اولیاء اللہ کو بھی منو اللہ دی قسم ہے میں خادم نبیاں دا وی ولیاں دا وی اولیاء اللہ دا وی اولیاء اللہ ون دی زندگی قرآن و سنت مطابق گزارنا لے ہوے یو جی ولی صدامانا لینا ہوے جے خیر مرما کو سامنے بائے کہ تو انہاں دے گرے پانا چ پھوکے بیٹھے مرے دیو ہوے یو جی ولی نہ ہوے جے خیر مرما تیری میری دھی دی قمیض آوے تے گٹھا بیٹھے کچے دیو ہوے یو جی کو ولی میں منن واسطے تیار نہیں ہے شیطان ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماندی ہے محمد رسول اللہ اتنی زندگی گزار گئے پائے لیکن محمد رسول اللہ کدے غیر مارا مورد ہاتھ بھی کوئی نہیں لیتا کہ بائے کے باندھے ہیں تے بیعت کرے دے ہیں تے دور کل کرے دے ہیں آدھر ایک گل اگر منظور ہونے تو ٹھیک ہے اگر منظور نہیں تو اٹھی جاؤ اس گلوں خیال رکھ ساریاں دا خاتم بن کے رہے گل سمجھ آدھی پہ نہیں نا ویکھو ماں دا مقام اپنا ہے پیو دا مقام اپنا ہے بھین دا مقام اپنا ہے دھی دا مقام اپنا ہے پھوپھی دا مقام اپنا ہے ماسی دا مقام اپنا ہے ماں علی محبت دھی کو نہیں دے سکدے دھی علی محبت رن کو نہیں دے سکدے رن والا پیار بھین نال نہیں کر سکدے اگر کوئی ہو جیا کام کرن لگانے تا دنیا دا بے حیا وی نال سڑی سی اسلام تو باہر بھی نکل ویسی کوئی بندہ دے نال سلام کرن واسطے تیار نہ ہو سی اس گل نبی و نبوت دا مقام برحق الوہیت دا اللہ دے وحدہ لا شریک بھی برحق لیکن نبی کدی الہ نہیں بن سکدا تے الہ دی صفت بھی نہیں آ سکدا غیب دے پردے چوں ویکھنا میرے اللہ دی صفت نے ہر جگہ تے موجود ہونا میرے اللہ دا خاص عین ہے مختار کول ہونا میرے اللہ دا خاص عین ہے بابا ابراہیم روندا رہ گئے پیو آدر کو سمجھے دا رہ گیا ہے پیا اقبال بہت جوان کیوں بھی ٹھنڈ اٹھے دے آکھ آدھے ابا اور تا کچھ نہ کر سکدا تیرے حق کی دعا ضرور کرے لیکن آزر پیو بہت بڑا معاملہ مار تک کفر تے گئے لیکن ابراہیم کو کلمہ بھی پڑھا سکے اے اودی مرضی جے کو ہدایت چلے وے اس کو اللہ فرمایا خیال رکھ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا میں سارے نبیوں کو آکھائی ابراہیم خلیل اللہ کو آکھائی نوح پیغمبر کو آکھائی صالح شعیب ہود کو آکھائی جتنے بھی پیغمبر آ گئے میں کہ خبردار جرا شرک کرنے والا بندہ شرک کرے دا مر جاوے میں تو کو بھی آدم دا جنازہ بھی نہ پہ پڑھائے ان نہ کہے اللہم اغفر لحینا و میت ایک قرآن دی آیت ہے ما کان للنبی سورۃ توبہ دی نگار مان کے دکھائے کو ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا اللہ رب العزت بنایا تھا بشرا بنایا تھا بڑا خوبصورت بنایا تھا ساری مخلوقات تو افضل لیکن شرک کرنے والا مردہ پایا ہونا دے خبردار میں کو انج نہ پایا کھائے تو اللہ معاف چکار اللہ معاف چکار اللہ معاف چکار اس کو فرمایا اولئک کلنا
بالو مازال ایو جیاں بندہ جڑا کھاندا میرے تے گیت غیراں دے گاندا ہے دودھ میں دینا تے تقسیم غیراں دے نا تے کریندا ہے پوتر میں دینا تے لٹو غیراں دے نا دے اوتے دیندا ہے نفع نقصان دا مالک مایا تے بگڑیاں غیراں کو بنا مڑا سمجھیندا ہے پیا ایو جیاں بندہ اولا ایک کلانا ایو جیاں بندے مثال جانوراں دے ان پائے اوے جانوراں دے وچ جانور انعام کے کو آدھے جانور تے جانور آئیتا سارے آوے دین ڈھور بکریاں بھی آوے دین گراما بھی آوے دین منجی بھی آوے دین جتنے بھی جانور انہا خنزیر بھی جانا چاہ گئے لیکن اللہ فرما دے پالو ہو مازا اللہ اوے انہا تو بھی گیا گزرائے پیا کیوں دو جانورہ کوئی بنائے تمائے جانور بنائے جانور مالک مجازی دے وقت بھی اتنے فرما بردار ہیں گھر دا کتا بھی ہوئے تے ایک روٹی دا بھورا چگتو وقت بھی پوچھڑ مرے دا مرے دا تھوڑے پیرا چاہ کے ٹھائے ویدہ ہے پیا مامے رات دے 12 بج دے پایا ہوئے دور کل بھوک دا بھی آسی لیکن جڑا مالک دی آواز سن سی تولا پیرا چ بھی سیرا مرے سی دو غلطی ہو گئی ہے میرے کولو ایو کتا ہو کے بھی نجس ہو کے بھی ایک مجازی مالک تو حقیقی مالک تمایا پیا لیکن روٹی دا بھورا گتائی بھی پیا تیرے کنڈے کو بھی رات دے 12 بجے غیرہ کو کھڑکا من نہیں دیندہ تو میرے مالک دی نیندر خراب ہو سی ویک تا صحیح کو کتا ہو کے بھی تائیں مجازی مالک دا اتنا حیا کریں دے دو تیرے پیران چ پوچھوڑ مریں دا ہے تیرے پیران چ سر رہا دیں دا ہے کہ میں تیرا حقیقی مالکاں تیری ماں دے وچ میں جاگ لایا گندے پانی علا پیا تیرے وجود تو باہر آویا تا میرے گھر کو بھی تو پار نہ میں کر سکدا تیرے وجود تو باہر آویا تا تو قرآن بھی نہ میں پڑھ سکدا باہر وجود تو نکل آویا تا تو پلید دا پلید رہندا میں جب تک غسل نہ میں کریں دا لیکن ایک گندے پلید نجس پانی تو میں تیری بنیاد رکھیے وہ گندے پانی کو میں خون نال چینج کیتا ہے خون کو وقت لوتھڑے میں چینج کیتا ہے وقت میں وجود دے نقشے کھچین ہدیاں تیار کیتے وقت ہٹ کے ہوتے میں گو چاڑے ہے وقت چمچا چاڑے میں اتنا آسان انسان بنایا ہے پانے قسمہ کھا کے میں شواہد آکھے کہ جیاں سونا اور میری دھرتی تے کوئی دا مہینہ تک تیرے ماں دے پیٹ میں تے کو رکھیا ہے پیا منہ چو غذا بھی نہیں دیتی گندی خوراک تیری ماں دے پیٹ دے اندر تیری ناف کو میں خوراک پوچھے نہ رہ گیا دنیا دے اوتے کا پانی چ بنیا تے بڑھ مرداں میں 10 مہینے تے کو میں ماں دے پیٹ وچ پانی دی تھیلی چ رکھا ہے پیا اج دی تک دسا چا تو کدی تے کو ٹوبی آئی ہوے اج دی تک دسا چا تو کدی تو بڈھا ہوا ہے 10 مہینے تو بعد میں دنیا تے لایا میں ایک خوراک تیری بند کیتی ہے دا فالی ماں دے سینے دے اوتے ڈو میں نہرا جاری چکیتی ہیں پیا ماں جو کچھ بھی کھاندی رہ جاوے تیری خوراک دے اندر کمی دودھ وچ نہیں آمن دیندا میں 2 سال تک تیری ماں کو آ کے بھی دودھ پلے دی رہے ونے تے 2 سال جڑے پورے ہون لگے دی خیال رکھیں باتی کو دودھ نہ پئی پلائیں کہ وہ ہن وڈا سارا ہوے سی ہن میں کو ادب سکھاونا ہے تاکہ پیو ماں دا بھی فرما بردار رہے تے میرا بھی فرما بردار میریاں چنگیاں بھی ویکھ چا میں تیرا حقیقی مالک ہو کے مت بھی میں پوتر میں دیندا تے منتا غیراں دی ودا منے نہ میریاں چنگیاں ہی دیکھ میرے جانور دیاں چنگیاں دیکھ حقیقی مالک مایا ایک روٹی دا ٹکڑا تے ساڈے ہے ساری رات کو اس باری دے تو دے کول چکر لگویندا رہاں ہے کدی اونی نہیں آکا تو دتا تا روٹی دا بھورا اے وی سٹا تا ادھا پا دودھ دا اے وی اکھی لال کر دے سی ساری رات سوندا وی کوئی نہیں لیکن میں بنا اللہ رب بولی دا تے کو پیدا کیتے جڑے میری عبادت نہ مرائے اون ویلے ہٹ کے تے متھے خیراں دے نام تے ودا ٹکے دا میں جدوں میری عبادت دا واری آئے اس ویلے تو میں پلایا تے دیندا خیراں دے نام تے ودا میں او بندیا کچھ تا سوچیاں اچھا ویک صحیح جانور چ ویکھیاں تے کو پتہ لگ جاویا تو بندہ کے قیامت ہے تے جانور کی قیمت ہے اس گلولا ایک کلانا بالہم ازل یو جی بندہ شرک کرنا لا خنزیر بھی اتنا بدتر نہیں جتنا اے بدتر ہے
اس گل میں تے کو آدھا پیاں ایو جیاں بندہ جانور تے بھی چھری پھیرے چاہتا نہ پیا کھاویں اندی کٹھی دے نیڑے بھی نہ جاویں کہ او دو شکلان انسان ہے لیکن اندا جیرا دل اندر پتا کھڑا ہے پیا دل جیرا کھڑا ہے پیا او انسان والی گل کوئی نہیں رہی دے اندر اس گل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی تھی اللہ رب العزت اللہ سیاں میری امت دیا سارے شکلاں پھٹاویں نہ پیا تو اگر ہوں دیا تاج پتہ نہیں خدا جان دے کے بن گیا ہوئے آپ اس گلوں مرد مر وجائے اللہ نال شریک نہ پہ کرائے اللہ نال شریک غائب دے پردیاں چو جانا نہ کون ہے ہر جگہ حاضر ناظر کون ہے مختار کل کون ہے بگڑیاں بڑھاوانا لکاؤن ہے روندیاں دیا ہنجو پوجانا لکاؤن ہے دکھیاں تے بے بساں دے رات دے وقت پکار کو سنانا لکاؤن ہے اس گلو عقیدہ بن کے موت آ جاوے تا اللہ دی قسم جی موت آ گئی تا سدھا کھاوے سی کی لدخل الجنہ بہشت داخل ہو جا ہمیشہ در رانا کوئی نہیں ایک دی مار ونجنے تے بروئی حالت مزہ تائیں دو موت آوے تے اللہ فرماوے کی لدخل الجنہ اللہ مدد فی قطع فرما اللہ علیہ وآخر